والا ہے جبرائیل کا، خالق دعائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تحفہ درود و سلام پیش کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ حسین رضوی اور ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں پیغمبر چینل کی جانب سے آن لائن مجالس اعزا لے کر۔ ناظرین کرام، شہادت حضرت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس موقع پر پیغمبر چینل کی جانب سے آن لائن مجالس اعزا نشر کی جا رہی ہیں، جس میں مختلف علماء کرام ان مجالس اعزا کو خطاب کریں گے، جس میں پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں گے جناب مولانا ظہیر حسن خان صاحب قبلہ، اور تیسری مجلس اعزا کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ۔ آئیے ناظرین، آج کے ہماری اس مجلس اعزا کے آغاز کے لیے ہم چلتے ہیں جناب قاری فرمان حیدر جعفری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تلاوت کلام ربانی سے آج کی اس مجلس اعزا کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۔ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو ناظرین، یہ تھے جناب قاری فرمان حیدر جعفری صاحب
جو تلاوت کلام ربانی کے ذریعے آپ سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ اب میں گزار ہوں ہمارے سوز خان جناب حسن رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام شروع ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں اور آپ سب کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امام کی شہادت کے حوالے سے ایک نوحہ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، انشاءاللہ مساو ہوں گے۔ ہے علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے علی ہے علی مولا علی مولا علی رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو آیا ہے، کیا یاد علی کو آیا ہے، بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، خون جاری تھا زخمی، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، بابا سے جا کر بابا کو جا کر دو فضا میرا پیغام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ تو ناظرین، یہ تھے جناب حسن رضوی صاحب جو اپنی پردرد آواز میں بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، اب میں گزارش کرتا ہوں جناب مولانا حیدر عباس رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس اعزا کو خطاب فرمائیں۔ علی جناب مولانا حیدر عباس رضوی صاحب کی اس مجلس کا عنوان ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی حیات طیبہ در حیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں امیر المؤمنین یعصوب الدین امام الاولین والآخرین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے المناک موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، پرسہ پیش کرتا ہوں بارگاہ فرزند امیر کائنات حضرت صاحب الزمان میں، آجرک اللہ یا بقیت اللہ۔ بڑے سخت ایام اور بہت ہی اہم تاریخیں
तस्करा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता बरसों की तरह आज भी हो रहा है अमीर कायनात का। मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अगर तक़सीम किया जाए तो 5 हिस्सों में काबिल तक़सीम है आपकी 63 बरस की बाबरकत हयात तय्यबा। इन 5 हिस्सों को बयान करूँगा और फिर एक ख़ास हिस्से पर कुछ देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पहला हिस्सा जो अमीर कायनात की ज़िंदगी का है वो है विलादत से बेअसत पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का ज़माना। फिर दूसरा जो हिस्सा है वो है बेअसत पैगम्बर से हिजरत नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का ज़माना। और फिर हिजरत पैगम्बर से रहलत ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का ज़माना। रहलत पैगम्बर से खिलाफत अमीर कायनात तक का ज़माना चौथा हिस्सा है। और 5वां हिस्सा खिलाफत अमीरुल मोमिनीन से आपकी शहादत तक का ज़माना। मैं जिस मौजू पर आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है अमीरुल मोमिनीन दौरे पैगम्बर आज़म में। अगर इन 5 हिस्सों को देखा जाए तो इन 5 हिस्सों में 3 हिस्से वो हैं जो इस मौजू के तहत काबिल बयान हैं, यानी विलादत अमीर कायनात से बेअसत पैगम्बर तक, बेअसत पैगम्बर से हिजरत पैगम्बर आज़म तक और हिजरत पैगम्बर आज़म से लेकर रहलत पैगम्बर आज़म तक का ज़माना। इस दरमियान चंद एक तारीख़ी वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिसे आज भी तारीख़ में लिखा गया। मैं एक बात इसके पहले बयान करना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी का आप मुताला करें, एक ऐसी बाअज़मत शख्सियत कि जिसका हर किसी ने कसीदा पढ़ा है। यहाँ तक कि जुर्दाग जैसा मसीही बड़ा कीमती जुमला कहता है जिसे आज हमें फ्रेम करा के अपने घरों में लगाना चाहिए। वो कहता है, या अली अना लस्तु बिमुस्लिम फ़ज़लन अन अकूना शीइया वलाकिन उहिब्बुक। ऐ अली मुर्तज़ा, शिया होना तो दूर की बात है, मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तन्हा जारजुर्दाक़ मसीही ने अमीरुल मोमिनीन की अज़मतों का एतराफ़ नहीं किया है, बल्कि इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली जैसे बुज़ुर्ग आलिम अहले सुन्नत समेत दीगर मुमताज़ अहले सुन्नत उलमा ने, हत्ता हमारे हिंदू बरादरान ने अमीर कायनात की अज़मतों को तोहफ़े सलाम भेजा है। हमारा तोहफ़े सलाम पहुँचे बारगाह अमीर कायनात में, दिल रंजीदा है। काश हमेशा की तरह मौक़ा फ़राहम होता और दुनिया भर से लोग इन अय्याम में, इन मुबारक शबों में शब-ए क़द्र में पहुँचते सरज़मीन विलायत नजफ़ अशरफ। लेकिन हम अपने घरों में रहकर मौलाए कायनात का तज़किरा कर सकते हैं और मौलाए कायनात का तज़किरा उलमा की ज़बानी, अफ़ाज़िल व वाइज़ीन की ज़बानी सुन सकते हैं। आप ज़रा याद कीजिए, 37 आमुल फ़ील ये वो ज़माना है जब नबी आज़म की उम्र मुबारक तकरीबन 30 बरस के करीब पहुँच चुकी है और उस मौके पर नबी आज़म के लिए एलान रिसालत के लम्हात करीब से करीब तर होते जा रहे थे। ऐसे में नबी को ज़रूरत थी एक ऐसे मुअय्यद की, एक ऐसे हामी की, एक ऐसे नासिर की जो कदम कदम पर दीन इस्लाम की तरवीज के लिए रसूल आज़म की हिमायत का ऐलान करे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हामी करार पाए। और वो बेनज़ीर मुअय्यद ज़ात किसी और की नहीं सिवाय हमारे और आपके मौला हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के। अमीरुल मोमिनीन के पैदर बुजुर्गवार जनाब अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह, उनके बारे में सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ। मुहद्दिस दहलवी ने बड़ी कीमती बात लिखी थी अपनी किताब में। वो कहते हैं, ए अबू तालिब, क्या लिखूँ आपकी अज़मतों के बारे में। आपकी अज़मतों के सिलसिले में इतना बयान कर देना काफ़ी है कि परवरदिगार ने आपको 2 बेटे दिए। एक को दुनिया ने देखा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा और दूसरे को देखा तो अलीयुम वलीयुल्लाह का कलमा पढ़ा। ये है जनाब अबू तालिब की ज़ात गिरामी। परवरदिगार आलम ने जनाब अबू तालिब को मुतअद्दिद फ़र्ज़ंद दिए, लेकिन इन तमाम औलाद में अमीरुल मोमिनीन की विलादत का सिलसिला दीगर तमाम फ़र्ज़ंद से मुमताज़ और जुदा नज़र आता है। मसलन सबकी विलादत घर में हुई है, हत्ता ख़ुद पैगम्बर आज़म की विलादत शैब अबी तालिब में हुई है, लेकिन जाने कुर्बान जाएँ अमीरुल मोमिनीन की विलादत बासादत के लिए परवरदिगार ने ख़ास इंतज़ाम और एहतमाम किया है। पूरा वाक़या नहीं बयान करना है, वो सब आपको मालूम है। जनाब फ़ातिमा बिनते असद महल्ले की ख़वातीन को बुलाने के बजाय अज्ज़ा और अक़रबा और कुरैश की ख़वातीन को बुलाने के बजाय ख़ुद निकलती हैं। खाने काबा के करीब जाने के बाद परवरदिगार से दुआ करती हैं और
اعلان کرتی ہیں کہ پروردگارہ میں تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، اے کریم پروردگار میں خلیل خدا ابراہیم اپنے جد کی رسالت و امامت کو قبول کرنے والی ہوں، اس نو مولود کے صدقے میں جو میرے بطن میں پروان چڑھا میری مشکل کو آسان کر دے۔ دیوار کعبہ میں شگاف پیدا ہوا ہے اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئی ہیں، اور پہلی وہ ذات اور آخری وہ ذات جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی وہ یہی امیر کائنات امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں محمد مالکی جیسے بزرگ عالم اہل سنت نے اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ولد بمکۃ المشرفہ، مکہ مکرمہ مکہ مشرفہ میں ولادت ہوئی ہے امیر المؤمنین کی، اور کہاں پر ہوئی ہے؟ داخل بیت الحرام، خانہ کعبہ کے اندر، فی یوم الجمعہ، روز جمعہ، الثالث عشر من شہر اللہ رجب، ماہ رجب کی 13 تاریخ کو۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں سنتا 30 من عام الفیل، 30 عام الفیل کو امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے ولم یولد فی البیت الحرام قبلہ احد سوا، علی مرتضیٰ سے پہلے کسی ایک کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَهِيَ فَضِيلَةٌ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا إِجْلَالًا لَهُ وَإِعْلَاءً لِمَرْتَبَتِهِ وَإِظْهَارًا لِكَرَامَتِهِ، پروردگار نے جو خصوصیت، یہ فضیلت، یہ برتری، یہ شرف، یہ کرامت عطا کیا ہے کسے؟ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو، آپ کی بزرگی دیکھتے ہوئے، آپ کی کرامت دیکھتے ہوئے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا اور بہت خوب امیر المؤمنین کے سلسلے میں ایک ربائی پیش کی جس میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہر کس و ناکس کو امیر المؤمنین کی عظمتوں کے اقرار کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ واقعی میں یہ شرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جو طیب الولادہ ہو، جو پاکیزہ نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، وگرنہ امیر کائنات کی محبت ہر کسی کے دل میں نہیں سما سکتی ہے۔ ہم مالک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری پاکیزہ تربیت کی کہ آج امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں میں عرض کروں، امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ کے اندر، اور پیغمبر اعظم نے پہلے لمحے سے امیر المؤمنین کی تربیت کا انتظام کیا ہے اپنی آغوش میں لے کر۔ حتیٰ روایات میں ملتا ہے خود جناب ابو طالب کو بھی خبر نہیں ہے، آغوش رسالت میں ہمارا اور آپ کا مولا آتا ہے، اور پھر وہ سارے واقعات آنے کے بعد امیر المؤمنین نے اعلان کیا ہے میں کیا پڑھوں، توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن پڑھوں۔ امیر المؤمنین نے سب سے پہلے جس چہرے پر نگاہ ڈالی ہے وہ نگاہ کس کے اوپر پڑی ہے؟ رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیغمبر اعظم مسلسل اپنے ہمراہ رکھتے تھے، اور اسی کے نتیجے میں نبی اکرم نے اپنے کمالات کا مخزن و مصدر قرار دیا ہے ہمارے اور آپ کے مولا امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو۔ یہ معنوی رشتہ، اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو ملے گا کہ جناب ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، قحط کا بھی زمانہ ہے، مالی مشکلات ہیں، اور ایسے میں جب اولاد کی کفالت کی بات آتی ہے ابو طالب کے، تو نبی اعظم نے جسے منتخب کیا ہے وہ ذات ہے جناب امیر کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی۔ اور پھر امیر المؤمنین نے پیغمبر اعظم کی عظمتوں کا اقرار و اعتراف کر کے بیان کیا، زقنی رسول اللہ زقن زقا، پیغمبر اعظم سے اسی طرح علم سیکھا ہے امیر المؤمنین نے جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ چکایا کرتا ہے۔ اس کے بعد کبھی امیر المؤمنین کا یہ فرمان سننے کو ملتا ہے جہاں امیر المؤمنین فرماتے تھے کنت اتبعہ اتباع الفصیل لامہ، میں پیغمبر کا ایسے اتباع کرتا تھا جس طرح ایک اونٹ کا بچہ، اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا اتباع کیا کرتا ہے۔ اور یہی حقیقت میں دین ہے، یہی ولایت مداری ہے، یہی رسالت شناسی ہے۔ نہ ایک قدم آگے بڑھنا ہے، نہ ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے، بالکل اسی اعلان کی طرح جس طرح پیغمبر اعظم نے اعلان کیا تھا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں، نہ دین میں کچھ گھٹانے کا حق، نہ دین میں کچھ بڑھانے کا حق۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پیغمبر چینل کے ذریعے۔ بس اوقات چیز حق ہوتی ہے لیکن سماج کا جوان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، مائیں اور بہنیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن دل قبول نہیں کرتا ہے۔ ہمیں دین کی ماننا ہے،
ہمیں اپنے دل کی بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے۔ شیطان نے کل مالک کے حضور یہی کہا تھا، ٹھیک ہے لیکن آدم کا سجدہ نہیں کروں گا، دل قبول نہیں کر رہا ہے۔ پروردگار نے کہا اگر حکم الہی کے سامنے اپنے دل کی سنو گے تو ہمیشہ کے لیے مردود قرار پاؤ گے اور ملعون قرار پاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں دین کا اتباع کرنا ہے، ہمیں دینداروں سے دین لینا ہے، ہمیں رسول اعظم اور آل پیغمبر اعظم علیہم الصلاۃ والسلام سے دین لینا ہے۔ رسول اعظم کے ساتھ امیر المؤمنین نے زیر سایہ پیغمبر اعظم رہ کر کے تقریباً 10 برس گزارے ہیں، اور اس موقع پر وحی الہی کے ذریعے بعثت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کرایا ہے مالک کریم نے۔ اور ایسے موقع پر پیغمبر اعظم کو واقعی معنی میں ایک حامی، ایک ناصر، ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ ادھر جناب ابو طالب نے اپنے 2 بیٹوں کو جناب جعفر اور خود علی مرتضیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، کس کو؟ پیغمبر اعظم کو۔ کس لیے؟ تاکہ ساتھ میں رہیں، ان کی عبادت کی طرح عبادت بجا لائیں۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جناب ابو طالب بار بار نصیحت کرتے تھے، تاکید کرتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے دیکھو ابن ام کے ساتھ رہنا، ایسا نہ ہو کہ ابن ام کا ساتھ چھوڑ دو۔ اور اس نصیحت پر امیر المؤمنین اور آپ کے برادر جناب جعفر ابن ابی طالب مکمل پابند تھے، یہاں تک کہ 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے بعد اب پیغمبر اعظم یہ اعلان کرتے ہیں کہ دعوت خاص کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس موقع پر وہ آپ کو دعوت ذوالعشیرہ کا پورا واقعہ اور ماجرا معلوم ہے، قرآن کریم کی آیہ کریمہ وانذر عشیرتک الاقربین، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وگرنہ اشارہ کرتا کہ امیر المؤمنین نے اس موقع پر دعوت کا انتظام کیا ہے، اور پیغمبر اعظم نے چونکہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کو دعوت دی جائے، لوگوں کو مدعو کیا جائے، امیر المؤمنین نے اس موقع پر اس فرض کو نبھایا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ امیر المؤمنین نے اپنی زندگی کے پہلے لحظے سے لے کر کے اور زندگی کے آخری لمحے تک، نبی اعظم کی رحلت تک مستقل ان کاموں کو انجام دیا جس کا پیغمبر اعظم نے مطالبہ کیا تھا۔ لیکن جب کھانے کے بعد اور دعوت کے بعد پیغام نشر کرنے کا موقع آتا ہے، ابو جہل نے پھر وہاں بدتمیزی کی، بےہودگی کی، خلل پیدا کیا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، دین کا پیغام جب عام کیا جاتا ہے تو بہت سارے افراد ہضم نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر مختلف طرح کے ہیلے اور مکر و فریب سے بھری ہوئی کچھ ایسی چالیں جس کے ذریعے اگر انسان واقعی معنی میں اللہ کو اللہ کی طرح نہ مانے تو پائے بات میں لغزش پیدا ہو جائے۔ لیکن ہم چونکہ دیکھ چکے ہیں نبی اعظم کے دور کو، ہم پڑھ چکے ہیں تاریخ میں کہ امیر المؤمنین نے ان سخت حالات میں کس طرح دین کا پیغام پہنچایا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعد واقع عاشورہ ذو الصفینات میر کاروان حسینی حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ اور پھر ابو جہل نے اس موقع پر جادوگری کا جب شاخسانہ چھیڑا ہے، علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کے بقول پیغمبر اعظم کے حکم کے مطابق دوسرے دن پھر مدعو کیا گیا ہے اقربا کو، اور پھر اس موقع پر کوئی ایک نہیں تھا کہ جو نبی کی آواز پر لبیک کہتا سوائے امیر کائنات، امیر المؤمنین، زوج بطول، ابو الحسنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے۔ اور اس موقع پر پیغمبر اعظم نے وجد میں آ کر اظہار مسرت کے ساتھ اعلان کیا یہی میرا وصی، یہی میرا جانشین، یہی میرا خلیفہ ہے اور یہی میرا وزیر ہے۔ تو یہ پہلا اعلان تھا وزارت و وصایت و خلافت کو لے کر کہ جب پیغمبر اعظم نے امیر المؤمنین کی ولایت و وصایت کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب ابو طالب کو ان کے تمام تر خدمات کا پہلا صلہ مل رہا ہے اس دعوت کے بعد، جہاں نبی اعظم نے ایک شرف بخشا ہے امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو۔ میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں اور بہت تفصیل سے یہ موضوع بیان کیا جانا چاہیے کہ اس موقع پر اس دعوت میں نام نہاد اصحاب پیغمبر اعظم کے موجود نہیں تھے، نہ ہی وہ تائید کرنے والے تھے، نہ ہی وہ تصدیق کرنے والے تھے۔ کہیں بھی تاریخ میں ان اصحاب کا نام نظر نہیں آتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے وہ افراد جو نبی کی دعوت میں شریک نہیں ہوئے، تعجب ہوتا ہے وہ افراد جنہوں نے نبی کی تصدیق و تائید نہیں کی، وہی خلیفہ بن گئے، وہی بعد رحلت پیغمبر اعظم مسند خلافت پر بیٹھ گئے۔
اور امیر المؤمنین جن کا حق سب سے زیادہ تھا، جنہوں نے پہلے لہجے سے لے کر آخری لمحات تک رسول اعظم کا ساتھ دیا، اس علی مرتضیٰ کو چوتھے نمبر پر قرار دیا گیا ہے۔ میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد عمومی دعوت کا مرحلہ آتا ہے، لیکن وہ شیب ابی طالب کے 3 برس سرسخت مشکلات سے بھرپور، جہاں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ نے، لیکن ایسے موقع پر بھی پائے ثبات۔ اور پھر یہیں پر میں تحفہ سلام بھیجنا چاہتا ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں، جنہوں نے ان سخت حالات میں بھی ہمیشہ نبی اعظم کے جگہ پر اپنے فرزند علی مرتضیٰ کو لٹایا ہے۔ کس لیے کہ اگر دشمنوں کا حملہ ہو تو رسول بچ جائیں، میرا بیٹا راہ رسالت میں، راہ دین میں، راہ خدا میں قربان ہو جائیں۔ اور یہیں سے امیر المؤمنین کی فداکاری اور آپ کے ایثار کا ایک سلسلہ طویل شروع ہوتا ہے، جو واقعی معنی میں امیر کائنات کی زندگی کو دیگر تمام افراد سے ممتاز بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلسل 3 برس کی شیب ابی طالب کی زحمتوں کے بعد جناب ابو طالب کی رحلت ہوتی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جو پیغمبر اعظم کے لیے بڑا شاخ تھا۔ تنہا ابو طالب کی رحلت نہیں ہوئی ہے، بلکہ ملکۃ العرب، محسنہ اسلام، ام المؤمنین، زوج رسول، ام الزہراء جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت ہوئی ہے۔ اور پھر پیغمبر اعظم اس حد تک مغموم ہوئے ہیں کہ اس سال کا نام ہی نبی اعظم نے عام الحزن رکھ دیا ہے۔ پیغمبر اعظم نے پھر اس کے بعد مکے سے مدینے کا رخ کیا ہے، اور اس موقع پر جب ہجرت کر رہے ہیں نبی اعظم اپنے بستر پر امیر المؤمنین کو لٹایا ہے، تلواروں کے سائے میں کائنات کا امیر اتنے سکون سے سوتا ہے کہ مرضی خدا کا سودا کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بڑی مشہور و معروف، وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ مرضی خدا کو خریدا ہے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے۔ رسول کی ہجرت کے بعد امیر کائنات نے لوگوں کی امانتوں کو واپس کیا ہے، اور پھر اپنی ماں جناب فاطمہ بنت اسد، جناب فاطمہ بنت زبیر جیسی محترم خواتین کے ہمراہ آپ نکلتے ہیں۔ راستے میں دشواریاں ہیں، پیغمبر اعظم منتظر ہیں مدینے کے باہر، نبی اعظم سے ملحق ہوتے ہیں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کرتے ہیں، جو تعمیر ہوئی ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ہاتھوں۔ اور پھر اب جب مدینے میں مستقر ہونا تھا، کفار کی جانب سے مزاحمتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی ماہ مبارک رمضان، پہلی جنگ 17 ماہ مبارک رمضان کو جنگ بدر کی صورت، قرآن میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ 313 مسلمان اور اسلامی لشکر کے سپاہی، اور ادھر کم سے کم 950 افراد جو سب کے سب اسلحے سے لیس، لیکن نصرت الہی شامل ہوتی ہے تو پروردگار فتح و ظفر سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور ایسے موقع پر بھی امیر المؤمنین کی فداکاری دیکھنے کو ملی ہے۔ رات کے ہنگام جب مسلمان پیاس سے جاں بلب ہیں، امیر المؤمنین جاتے ہیں بدر کے کنویں سے پانی لاتے ہیں، اور لانے کے بعد لشکر کو سیراب کرتے ہیں، اور اس موقع پر جناب جبرائیل، جناب میکائیل، جناب اسرافیل جیسے ملائکہ سماوات 1,000 فرشتوں کے ساتھ امیر المؤمنین کا استقبال کرتے ہیں، امیر المؤمنین کی خدمت میں تحفہ سلام بھیجتے ہیں۔ اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی اور فتح و ظفر ملتی ہے۔ 70 افراد کم سے کم ان کے مارے جاتے ہیں، جن میں سے لکھا ہے صاحبان تاریخ نے، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے، ان 70 میں سے 35 افراد کو تنہا امیر المؤمنین نے اپنے زور بازو سے قتل کیا ہے۔ باقی جو 35 افراد ہیں ان کے قتل کرنے میں بھی امیر المؤمنین کی امداد شامل تھی۔ امیر المؤمنین بدر کی فتح کے بعد قدرت کی جانب سے انعام پاتے ہیں، اور پھر وہ تاریخ آتی ہے جو تاریخ ہے یکم ذی الحجہ کی۔ یکم ذی الحجہ کو امیر المؤمنین کی شادی ہوتی ہے اور نکاح ہوتا ہے بنت پیغمبر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، جن کے ساتھ بہت سارے رشتے آئے جن کے لیے، لیکن پیغمبر اعظم نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کے لیے کوئی کف نہ ہوتا۔ اور پھر میں یہیں پر
باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں نا، ابھی ہم نے جنگ خندق کا تذکرہ کیا ہے، نہ خیبر کا تذکرہ کیا ہے، نہ ابھی ہم نے جنگ حنین کا تذکرہ کیا ہے، نہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ 20-25 منٹ میں یہ باتیں بیان کی جا سکیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ شاہ لافتہ امیر المؤمنین کے سوا کوئی نہیں۔ جنگ خندق میں امیر المؤمنین کی قربانی کو دیکھ کر پیغمبر اعظم نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا تھا، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ کس کی ضربت؟ امیر المؤمنین کی ضربت۔ اور پھر میں آپ کے سامنے بیان کروں، جنگ حنین میں امیر المؤمنین کے ذریعے کامیابی ملی ہے۔ آپ جنگ تبوک کا واقعہ پڑھیے، جہاں پیغمبر اعظم کو معلوم ہے کہ مد مقابل کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے آگے آئیں، اسی لیے امیر المؤمنین کو مدینے میں چھوڑا ہے پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پھر امیر المؤمنین کا ایک عظیم کارنامہ سن لکھا ہے، اور پھر وہ واقعہ جسے پڑھنے کے بعد ہم جیسے عاشقان و موالیان امیر المؤمنین وجد میں آ جاتے ہیں کہ دوش رسالت پر سوار ہو کر امیر المؤمنین نے طاق خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑا ہے۔ میں صرف ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، امیر المؤمنین کی شادی ہوئی، امیر المؤمنین کا عقد نکاح ہوا کس کے ساتھ؟ بنت پیغمبر کے ساتھ۔ توجہ کیجیے گا، آج کے جوانوں کے لیے یقیناً ان دو معصوم ہستیوں کی ازدواجی زندگی بہترین آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے، لیکن آج ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں شادی ہوئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد جوان آپس میں اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جذبات ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں ظاہر بینی ہوتی ہے۔ میں والدین کی خدمت میں گزارش کروں گا، ضرور تحقیق کر لیجئے، مال و دولت، گھر، بنگلہ، بینک بیلنس، گاڑی، یہ ظاہری اور مادی امکانات کام آنے والے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے دینداری کتنی ہے۔ بنت پیغمبر اپنی زندگی کے آخری لحظات میں امیر المؤمنین سے فرماتی ہیں، یبن ام ما احدتنی کاذبا ولا خائنا ولا خالفتک منذ عاشرتنی۔ توجہ کیجیے گا، کیا کہتے ہیں؟ جناب زہرا فرماتی ہیں، پہلی بات جو اس روایت سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کبھی بھی بنت پیغمبر نے امیر المؤمنین کا نام نہیں لیا ہے، جو آج ہمارے سماج میں چلن ہے۔ البتہ شرعی اعتبار سے حرام نہیں ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کا نام لے یا تم کر کے بات کرے، لیکن آداب ہیں، اخلاق ہے، احترام ہے، جس کی رعایت کی ہے بی بی دو عالم نے۔ ابو الحسن کہہ کر خطاب کرتی تھیں، یا پھر رشتے کے ذریعے خطاب کر کے آواز دیتی تھیں، یبنا ام ما احدتنی کاذبا۔ ہماری ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مشترکہ حیات میں جھوٹ نہیں پایا گیا، ہماری مشترکہ حیات میں خیانت نہیں پائے گی، اور ہمارے یہاں بیجا توقعات نظر نہیں آتے ہیں۔ اس موقع پر امیر المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کائنات کا امیر عجیب و غریب جملہ کہتا ہے، بی بی جان آپ کیا کہتی ہیں؟ انت عالم باللہ، آپ کی توحید نمبر 1 ہے، معرفت خدا سے آپ سرشار ہیں، وَأَبَرْ نیکوکار ترین خاتون ہیں، وَأَتْقَى با تقوی ترین خاتون ہیں، وَأَشَدُّ خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ آپ کے ہاں خوف و خشیت الہی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم امیر المؤمنین کی زندگی کو پڑھیں، درس ایثار، درس فداکاری، درس حریت، درس عبادت، درس شجاعت، درس شہامت لیں۔ اور میں موجودہ دور کے حکمرانوں کو خطاب کر کے یقیناً موضوعات ان مجالس میں آپ سنیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں، علماء کرام کی زبانی امیر المؤمنین کیا کہتے تھے کہ میرے دور خلافت میں کوئی ایک ایسا نہیں جس کے پاس 3 بنیادی سہولتیں نہ ہوں، رہنے کے لیے چھت نہ ہو، کھانے کے لیے گیہوں نہ ہو، پینے کے لیے میٹھا پانی نہ ہو۔ اور امیر المؤمنین نے تنہا اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ تمام انتظامات نہیں کیے ہیں، بلکہ جس طرح اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ انتظامات کیے، اسی طرح اپنے مخالف پارٹی اور اپنے مخالفین کے لیے بھی امیر المؤمنین نے تمام تر امکانات فراہم کیے ہیں۔ لہذا درس ہے موجودہ دور کے حکمرانوں کے لیے، پارٹی کے بینر تلے ایسا نہ ہو کہ صرف آپ کے پارٹی ممبران فیض یاب ہوں، نہیں بلکہ سماج کے دبے کچلے افراد، وہ لوگ جن کا تعلق اقلیتوں سے ہے، ان کے حقوق کی پاسبانی کرنا بھی یہ آپ کا فرض ہے۔ میں ایک بار پھر تعزیت پیش کرتا ہوں کائنات کے امیر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت کے المناک موقع پر تمام تر فتوحات اور تمام تر فتح و ظفر اور کامیابی و کامرانی کو اپنے گلے لگانے والے امیر المؤمنین اس حد تک بعد رحلت پیغمبر اعظم ٹوٹ جاتے ہیں کہ بی بی دو عالم سے
امیر المؤمنین نے یہی تو کہا تھا جب شہزادی کونین نے سوال کیا ہے، امیر المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو اور اس کے ساتھ جواب دیتے ہیں، بی بی جان اب تو حالت یہ ہے کہ جب میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر جو فضا ہموار کی گئی، پڑھیے آپ خطبہ شعبانیہ، جہاں پیغمبر اعظم نے شروعات یہاں سے کی تھی، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اختتام کہاں پر کیا ہے؟ اختتام یہی کیا، اے علی مرتضیٰ، کائنات کا شقی ترین انسان تمہیں قتل کرے گا۔ میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، ہاں 2 جملے ضرور عرض کروں گا۔ پروردگار نے، حدیث قدسی ہے، پیغمبر اعظم کا امتحان لیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے پروردگار تمہارا چند چیزوں کے ذریعے امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور پیغمبر نے سوال کیا، وما ہن یا رب، وہ امتحانات کیا ہیں؟ کہا الجوع، بھوک کے ذریعے، کہا یا رب قبلت ورضیت، مجھے منظور ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ دوسرا امتحان بالتکذیب والخوف الشدید، آپ کو جھٹلایا جائے گا، ڈرایا جائے گا، کہا یا رب قبلت ورضیت، مجھے منظور ہے، میں راضی ہوں۔ تیسرا امتحان کیا تھا؟ کہا اما اخوک علی فیقتل واما ابنتک فاطمہ فتضرب وہی حامل، آپ کے بھائی علی مرتضیٰ کو قتل کیا جائے گا محراب عبادت میں، اور آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کو مارا جائے گا وہی حامل، جبکہ آپ حاملہ ہوں گی۔ جب یہ امتحان کی تیسری منزل سنتے ہیں پیغمبر اعظم، تو روایت کیا کہتی ہے؟ پیغمبر اعظم نے سکوت اختیار کیا، مکث کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یا رب قبلت ورضیت، مجھے یہ امتحان بھی منظور ہے۔ کائنات کا عظیم ترین انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، صف ازا بچھی ہوئی ہے، لوگوں نے سیاہ لباس زیب تن کر لیے ہیں۔ کائنات کے امیر کو تحفہ سلام بھیجتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، امیر کائنات، آپ یہ آواز دیتے تھے انا ابو الیتامى، میں یتیموں کا باپ ہوں، آپ نے یتیموں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، لیکن یتیم حسین میدان کربلا میں اس حد تک پریشانیوں میں گرفتار ہے کہ شمر کے تازیانے ہیں، اور پھر کان سے گوشوارے چھینے جاتے ہیں، اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچتا ہے اور وہاں پر جناب سکینہ بنت الحسین نے ایک سوال کیا، پھوپھی اماں کیا یہاں بھی پانی نصیب نہیں ہوگا؟ پشت بام سے ایک خاتون نے یہ جملہ سنا اور دیکھا رخسار پر تماچوں کے نشان نمایاں ہیں، کان کی لبوں میں خون لگا ہوا ہے، پانی لے کر آتی، لیکن کہتی ہے وہ خاتون مجھے چند ایک دعائیں کروانی ہیں، اور پھر دعا طلب کی ہے بارگاہ پروردگار میں۔ جناب سکینہ نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، معبود ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے۔ اے کریم پروردگار، ان دنوں میں کہ جب دنیا انسانیت کورونا وائرس سے جوجھ رہی ہے، واسطہ ہے مشکل کشا امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا، معبود دنیا انسانیت کو اس وبا سے نجات دلا دے۔ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں کی جانے والی ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، معبود ہمیں امیر المؤمنین کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ان دنوں میں جو برادران بالخصوص پیغمبر چینل کے تمام زحمت کش افراد، معبود ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔